اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186۔ یہ آیت جو ہے اس میں ہمارے ان سوالوں کا جواب ہے جن میں ہم بولتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ نقصان کیسے ہو گیا، ہماری یہ اولاد کیوں مر گئی، ہمارے بچے کیوں الگ ہو گئے، ہمارے اپنے لوگ کیوں مارے گئے۔ اس طرح کے جو سوالات ہم کرتے ہیں ان کا جواب ہے اس آیت میں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال میں، پیسے میں، پراپرٹی میں تم کو ضرور مصیبتیں آئیں گی، آزمائش آئے گی، تمہارا امتحان کیا جائے گا۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جان کے اندر، تمہارے اندر بھی، خالی مال میں نہیں، جان میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے، کرسچنس اینڈ جیوز سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت تکلیف دینے والی باتیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، اگر تم جمے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بہت ہمت کا، حوصلے کا اور کریج کا کام ہے۔ You will surely be tested in your possessions and properties and yourselves, and you will surely hear from those who have been given book before you, and from those who have associated others with Allah much abuse and many hurtful things. And if you remain patient and fear Allah, that is the matter of determination. اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ دو چیزیں، بلکہ 3 چیزیں۔ انسان کو نقصان 3 چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے دنیا میں۔ نمبر 1 کہاں؟ مال اور پیسے میں، تجارت ڈوب گئی، پیسہ نقصان ہو گیا، ایک یہ نقصان، یہ امتحان ہے انسان کا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ اور مال میں دوسری آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، ابھی قربانی کا وقت ہے، قربانی کرو، غریبوں کو دو۔ یہ ٹیسٹ ہے کہ تم مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، یا جس نے وہ پیسہ، وہ مال، وہ پراپرٹی دی ہے اس کا حکم مان کر کے وہ پیسہ اور مال وہاں لگاتے ہو۔ یہ ٹیسٹ ہے ہمارا۔ دوسرا کیا ہے؟ جان میں،
ہو سکتا ہے آپ کے بچے مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ بیوی نافرمان ہو جائے، بیوی جو ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی زخم لگ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، یہ بھی آزمائش ہے، جیسے بدر میں ہوا، یہ احد میں ہوا، یہ سب اسی میں چل رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہوگا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بات بتائی ہے نا، عربی گرامر کے حساب سے بہت 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 پاورفل ہے یہ، یعنی لام اور نون دونوں جہاں پر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا، تم یہ ڈاؤٹ میں نہیں رہنا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا۔ اب ہر آدمی کا امتحان الگ الگ طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور تیسرا امتحان کیسا ہوتا ہے؟ مینٹلی ٹارچر۔ کوئی مار تو نہیں رہا ہے آپ کو، آپ کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے، لیکن باتیں ایسی ایسی کہی جا رہی ہیں کہ انسان اندر سے کیا ہو جا رہا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جا رہا ہے۔ ارے یہ ملا ہیں سب، یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے، یہ گھسپیٹیے، یہ جہادی بولتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے اسے 1400 سال 1450 سال پہلے بول دیا تھا، کیا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ۔ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا، لیکن ہر آتنکوادی مسلمان کیسے ہوتا ہے نا؟ اور الگ الگ طریقے سے فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ، یہ سب ورڈز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ جیوز، اسرائیل، امریکہ، یورپ، ان کے طرف سے تمہیں بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں سننے پڑے گی۔ اور انہی سے نہیں، تمہیں یہاں بھی مشرکوں سے، کافروں سے بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں سنتے رہو گے، اور ضرور سنو گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو ہم صفحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کہیں تکلیف دینے والی بات آئی ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ کہاں آئی ہے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ غریب ہے اور ہم کون ہیں؟ مالدار ہیں۔ کتنی تکلیف کی بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک تھپڑ مارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ یہ 3 ٹیسٹ، مال میں، تمہاری جان میں کسی بھی طرح کی تکلیف، اور مینٹلی ٹارچر، روحانی تکلیف، جذباتی تکلیف، ان تینوں میں وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کیے رہے، ریئیکشن نہیں کرنا، غصہ نہیں ہو جانا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا لینا کہ ان کو موقع مل جائے اور حملہ کرنے کا، نہیں، صبر کرنا، اور تمہارا جو کام ہے وہ کرتے رہنا۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ نے جو بولا وہ کرو گے، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت کا، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ٹیسٹ کے لیے انسان کو تیار رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آنے کے بعد آدمی سوال کرنے لگے، یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو کبھی تصور امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے، ہر بات ہو سکتی ہے، ہر کنڈیشن کے لیے انسان اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کو ہمیں پانا ہے، بس یہی نا گول ہے اصل۔ جنت ہمیں حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں تو جانے والی ہے ہی، یا تو ہم مر جائیں تو ختم ہو جائے گی، یا وہ مر جائے تو ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جو ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور ہر وقت چل رہا ہے،
ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ ہے، ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ ہے، اس میں ہمیں ثابت قدم رہنے، صبر کرنے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔